حسین عزم کا وفا کا نام ہے، حسین تیرا نام بھی پیام ہے، حسین تیرے نام کو سلام ہے، حسین تیرا ذکر صبح و شام ہے، حسین تیرا ذکر صبح و شام ہے، سچائی کو مان بن انجان، حسین کو بھی مان تو حسین کی بھی مان۔ مرحومین شہدائے ملت تشیع حاضرین کے مرحومین بالخصوص جناب پروفیسر ڈاکٹر اسحاق حمدانی صاحب کے والد بزرگوار کی آج برسی ہے، تمام مومنین کے لیے سورہ فاتحہ گناہوں کی کوشش کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، پریشان حال مومنین کے پریشان ہونے کے لیے، تندرست مومنین کے استحقاق مقصد کے لیے، کہ اولاد مومنین کے ساتھ اولاد مومنین کے لیے، اس پرسہ وعدہ کی قبولیت کے لیے، اور پرسہ وعدہ کے وارث مالک امام صاحب زمان کے ضرور کی تعظیم کے لیے باواز بلند صلوات۔ ارشاد معصوم ہے کہ جب کوئی انسان ایک مرتبہ نبی اور ان کی آل پر درود بھیجتا ہے، اللہ 1000 مرتبہ اس انسان پہ درود بھیجتا ہے۔ صلوات سارے اس کی مجلس میں ایک حکم کی تعمیل ہوئی ہے۔ حکم ہوا ہے کہ مجلس شبیل ہے، نوکری سے ناطق قاری کی ابتدا میں چند آیتیں قرآن کریم کی تلاوت کی جائیں۔ تمام مومنین کی اجازت ہے، صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا
جیسا کہ ہمارا موضوع کل بھی آپ کی خدمت میں گزارشات میں بیان کیا گیا کہ نظام ولایت میں امام مہدی علیہ السلام کا مقام تو ضمن میں بات یہاں تک پہنچی کہ اللہ نے انسان کو فطرتاً عقل کی بنیاد پر اشرف المخلوقات ہونے کا درجہ عطا کیا۔ اور اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اشرف المخلوقات عقل کی بنیاد پر ہے، لہذا عقل یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کون سے امور درست ہیں اور کون سے امور درست نہیں ہیں۔ حق و باطل کے درمیان پہچان عقل کا کام ہے، ظلم اور عدل کے درمیان پہچان عقل کا کام ہے۔ جس حیوان کو اللہ نے عقل نہیں دی اسے نہیں پتا چلتا عدل کسے کہتے ہیں، ظلم کسے کہتے ہیں۔ جس حیوان کو اللہ نے عقل دیا ہی نہیں اسے کیا پتا کہ یہ اپنا کھیت ہے یا پرایا کھیت ہے۔ ایک درود پڑھیے گا محمد والے محمد کی ذات۔ بہرحال انسان کو اللہ نے فطرت کے طور پر پیدا کیا، اور میں کل بیان کر چکا کہ فطرت اس خلقت پروردگار کو کہتے ہیں کہ جو چیزیں اللہ نے انسان کی جبلت میں رکھ کے بھیجی ہیں اسے فطرت کہتے ہیں۔ اللہ نے جو کچھ فطرت انسانی میں رکھا ہے اس کا کچھ تقاضا ہوتا ہے، اس تقاضے کو آثار فطرت کہا جاتا ہے کہ اللہ نے فطرتاً انسان کو خلق ہی ایسا کیا ہے کہ اسے پیاس لگتی ہے، تو یہ پیاس فطرت نہیں اثر فطرت ہے۔ پڑھے لکھے اب آپ کو مورد توجہ قرار دے رہا ہوں، پیاس فطرت نہیں، یہ ہم پیاس کو فطرت کہہ دیتے ہیں، نیچر کہہ دیتے ہیں، یہ بسا اوقات غلط بھی ہے۔ اصل میں یہ پیاس کا لگنا، یہ سانس کی احتیاج، یہ بھوک کا لگنا، یہ ضروریات زندگی کی احتیاج، یہ اثر فطرت ہے، یہ فطرت کے آثار ہیں۔ جس خلقت پہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے اس خلقت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان سانس لے۔ اس فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان پانی پیے، اس فطرت کا تقاضا یہ
جہاں جہاں انسان بطور انسان ہے وہ اس پہ عمل کرتا ہے۔ میں نے قدر کیا کہ انسان کسی بھی خطے کا رہنے والا ہو، کسی رنگ و نسل پہ اس کی پیدائش ہوئی ہو، کسی بھی زبان و لسان کا ماننے والا ہو، اس زمانے کا ہو یا پرانے زمانے کا گزر چکا ہو، اس زمانے میں ہو یا بعد کے زمانے میں آنے والا ہو، ہر انسان سانس لے گا، ہر انسان کھانا کھائے گا، ہر انسان ان فطری ضروریات کے آثار کے مطابق ہی زندگی بسر کرے گا۔ تو جو جو چیزیں فطرتاً اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہیں، ان میں سے ایک فطرت انسانی یہ ہے کہ جب بھی انسان مظلوم ہوتا ہے تو ایک نجات دہندے کا منتظر ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا ساتھ دیا جائے، میں چاہتا ہوں کہ میری گفتگو سے متصل ہوا جائے کہ ایک انسان جہاں بھی جب بھی جس رنگ و نسل کا انسان مظلوم ہو، اس انسان کا انتظار ہوتا ہے کہ کوئی آئے جو مجھے اس ظلم سے نجات عطا کرے، کوئی آئے کہ جو میری داد رسی کرے، کوئی آئے کہ جو مجھے اس ظلم سے نجات دے، کوئی آئے کہ جو اس ظلم کے ہاتھ کاٹ دے۔ یہ فطرت انسانیہ کی آواز ہے کہ ہر انسان، توجہ چاہتا ہوں جہاں تک ہے بات، کہ ہر انسان جس منجیت بشریت کو اپنے لیے انتخاب کرتا ہے، ہر انسان اور ہر چیز کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے کہ وہ اپنے لیے کسی ہادی، کسی رہنما کا تقاضا کرتا ہے۔ انسان بغیر ہادی کے زندگی بسر نہیں کر سکتا ہے۔ فطرتاً انسان میں اللہ نے یہ رکھا ہے کہ وہ ہادی کا طلبگار ہے، وہ رہنما کا طلبگار ہے۔ بغیر رہنما کے انسانی معاشرہ ترقی کی منازل کو طے نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ نے فطرت انسان میں یہ رکھا ہے کہ اگر ترقی ہوگی تو رہنما کے بغیر نہیں ہوگی، ہادی کے بغیر نہیں ہوگی۔ کوئی نہ کوئی لیڈر چاہیے۔ آپ کی سیاست گواہ ہے کہ آج محلے کی سیاست ہو تب بھی کوئی نہ کوئی لیڈر چاہیے۔ بھائی لیڈر کام کا نہ ملے، لوگ کسی کو بھی بنا لیتے ہیں۔ بہرحال یہ فطرتاً ہے کہ چاہے جیسا بھی ہو لیڈر ہو، چاہے جیسا بھی ہو رہبر ضرور ہو، کیونکہ بغیر رہبر، توجہ چاہتا ہوں انسان گرامی، کہ جب تمہاری اور میری یونین کونسل بغیر لیڈر کے نہیں چل سکتی، بغیر رہنما کے نہیں چل سکتی، تو یہ پورا انسانی معاشرہ بغیر کسی رہبر کے کیسے چل سکتا ہے؟ پیش کرنا چاہتا ہوں بزرگان گرامی، فقط انسان نہیں بلکہ حیوانات کی زندگی کا بھی مشاہدہ کیا جائے۔ آج کل میڈیا کا دور ہے، یوٹیوب کا دور ہے، چینلز کا دور ہے، جیوگرافس کا دور ہے۔ انسان جا کے دیکھے اور واچ کیجئے، پوری توجہ سے دیکھیے، آپ کو حیوانات کے بھی جھنڈ نظر آئیں گے، ان میں بھی کوئی نہ کوئی سردار ہوتا ہے۔ حیوان بھی اپنی زندگی، مدنی زندگی، اجتماعی اور معاشرتی زندگی گزارنے میں کسی کا تابع ہوتا ہے۔ بھائی یہ تو حیوان ہوا نا، قرآن بتا رہا ہے کہ تمہارا قرآن حشرات الارض کی مثال دے کے کہتا ہے کہ جاؤ دیکھو، چیونٹی سب سے چھوٹی مخلوق ہے نا، اس کا بھی کوئی نہ کوئی سردار ہوتا ہے۔ اور طلب بات ہے میرے بھائیوں میرے بزرگوں، اہل علم اہل مطالعہ کو دعوت فکر ہے۔ بھائی قرآن کی مثال عرض کر رہا ہوں کہ حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام کا لاؤ لشکر آ رہا ہے، ایک چیونٹی کھڑے ہو کے سب چیونٹیوں کو آواز دے کے کہہ رہی ہے خبردار ساری اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ۔ کہیں کسی چیونٹی کو ایک کی بات مانتے ہوئے دیکھا؟ کیا دیکھا؟ ایک چیونٹی نے آواز دی، ساری چیونٹیاں بلوں میں گھس گئی۔ توجہ فرمایا، ایک چیونٹی کو بھی یہ علم ہے کہ لیڈر، رہنما، رہبر کے بغیر زندگی ناممکن ہے۔ میں اور مثال دوں، فقط یہ نہیں قرآن کی مثال عرض کروں، جوانوں کے لیے مثال عرض کروں۔ قرآن کہتا ہے کہ ایک مثال قرآن نے عرض کی کہ شہد کی مکھیوں کا چھتا ہی دیکھ لو۔ اور چاہتا ہوں بھئی اگر میرا ساتھ دے رہے ہو تو پہنچو، بہت دیر نہیں چاہیے، بہت جلدی سے پہنچنا ہے، ایک مقصد تک پہنچنا۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، شہد
مکھی ہوتی ہے جسے عربی میں یعصوب کہتے ہیں، نہ جانے انگلش میں کیا کہتے ہوں گے، آپ کی زبان میں کیا کہتے ہوں گے، وہ بڑی مکھی سب کی رہبر و رہنما ہوتی ہے، وہ چیک کرتی ہے کہ کون سی مکھی صحیح معنوں میں صحیح رس لے کے آئی ہے، کون سی رس لے کے صحیح نہیں آئی ہے، تو جب تک یہ رہنما پاس نہ کر دے شہد نہیں بنتا۔ پاس نہ کر دے یہ محل شہد کا چھتا نہیں چل سکتا۔ توجہ چاہتا ہوں، یہاں آپ نے توجہ فرمائی تو مجھے ایک اور واقعہ یاد آیا ہے کہ ایک مرتبہ مولا متقیان اور حضرت رسول گرامی ختمی اور مرتبہ سرکار ایک سوال سارے پڑھیے سرکار دونوں بھائی پیچھے رہ گیا میرا مجموعہ، میں اس سے خوبصورت جملہ تو بول بھی نہیں سکتا۔ دونوں بھائی خرامہ چلتے ہوئے، یہ لمعات الانوار کتاب سے پڑھ رہا ہوں، کتاب کا حوالہ میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ کوئی ششدر نہ رہ جائے کہ اس کا واقعہ کئی مولانا خود سے بنا کے تو نہیں پیش کر رہے کہ دونوں بھائی چلتے چلتے دونوں بیٹھ گئے ایک گلستان میں آ کر، ایک بستان میں آ کر، ایک نخلستان میں آ کر، دونوں سردار بیٹھے، جہاں پھول تھے، جہاں پتے تھے، جہاں خوشبوئیں تھیں، دونوں سردار بیٹھے ہیں۔ اتنے میں ایک شہد کی مکھی نے آ کے پرواز کرنا شروع کیا اور دونوں سرکار کے سروں پہ پرواز کر رہی ہے۔ پرواز کرتے کرتے رسول اللہ نے مولا علی کو مسکرا کے کہا، یا علی بتاؤں یہ مکھی کیا کہہ رہی ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، بتاؤں یہ مکھی کیا کہہ رہی ہے؟ کہا یا رسول اللہ بتائیے۔ کہا یہ کہہ رہی ہے کہ آج دونوں بھائی میرے مہمان بن جاؤ تو میری قسمت سمجھ جائے۔ سلامت رہیے، سلامت۔ آج اگر دونوں بھائی مجھ حقیر کے مہمان بن جائیں اور مجھے میزبانی کا شرف حاصل ہو جائے تو اس سے بڑی کیا بات ہے۔ وہ اپنی زبان میں کہہ رہی ہے کہ میں نے پاکیزہ ترین شہد اپنے چھتے میں بنا کے رکھا ہے، اپنے بھائی کو بھیجیے نا، وہ شہد آپ کی خدمت میں لے کے آئے۔ علی ابن ابی طالب کو بھیجیے، وہ شہد آپ کی خدمت میں لائے۔ مولا متقیان گئے، وہ شہد لے کے آئے، ساتھ ساتھ میں مکھی بھی گھوم رہی ہے۔ دونوں بھائیوں نے اسی گلستان میں بیٹھ کر وہ بہت ہی میٹھا، بہت ہی لذیذ شہد تناول فرمایا۔ توجہ، مکھی اس وقت تک میزبانی کے فرائض انجام دے رہی ہے، جب تک کہ یہ مہمان کھانا تناول فرما رہے ہیں تب تک مکھی وہیں پہ گھوم کے میزبانی کے فرائض انجام دے رہی ہے۔ اچانک رسول اللہ نے مسکرا کے علی کو دیکھا اور پھر اس مکھی کو دیکھ کے کہا، اے مکھی، اے شہد کی مکھی، یہ تو بتا، مجھے اتنا تو معلوم ہے کہ جتنے پھولوں سے تم مکھیاں رس چوستی ہو وہ رس تو کڑوا ہوتا ہے، یہ شہد اتنا میٹھا کیسے ہو گیا؟ تو مکھی مسکرا کے کہتی ہے، یا رسول اللہ تیری عزت کی قسم ہے، جب مکھیاں وہ رس لے کے آتی ہیں، شہد کی چھتے میں لاتی ہیں، میں 3 مرتبہ آپ پہ اور آپ کی آل پہ درود کرتی ہوں، شہد میٹھا۔ کیا کہتے ہیں؟ ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ خلوص سے نعرہ لگاتا ہے کہ مجھے رکنا پڑ جاتا ہے۔ وہ اکثر اعتراضات ہوتے رہتے ہیں کہ جی جب نعرہ تکبیر لگاتے ہیں تو آپ بڑے آرام سے سکون سے اللہ اکبر، اور جب نعرہ رسالت کرتا ہے تو بڑے سکون سے یا رسول اللہ، ادھر نعرہ حیدری لگتا ہے سارے زور سے بولتے ہیں یا علی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بزرگان نے محنت چلا نہیں، بزرگان کا جواب ہے۔ بزرگان فرماتے ہیں کہ یہ آخر الزمان کا دور ہے، مسلمانوں میں جھگڑا لا الہ الا اللہ سے نہیں ہے، محمد رسول اللہ۔ جھگڑا جب علی کی ذات پہ ہے تو بتایا
کہ سمجھانے کی بات بچوں تک تو یہ ہے کہ فطرت انسانی، توجہ جی، فطرت انسانی میں ایسا ہے کہ بغیر لیڈر کے انسان زندگی بسر نہیں کر سکتا، انسانی معاشرہ اسی طرح سے پروان نہیں چڑھ سکتا۔ ارتقاء انسانی اس میں ہے کہ انسان کسی رہبر، کسی رہنما کی پیروی کرے۔ توجہ چاہتا ہوں جی، یہی وجہ ہے کہ جہاں کوئی رہبر کسی کو نہ ملا، لوگوں نے خود بنا لیا۔ آپ کو یہاں رہبر نہیں ملا، آپ نے ووٹ کاسٹ کیے، حال ہی میں آپ نے ووٹ کاسٹ کیے۔ آپ کو رہبر نہیں ملا، آپ نے ووٹ ڈال کے اپنے لیے رہبر بنا لیا۔ تو جہاں رہبر نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے آپ کا ووٹ ڈال کے اپنے لیے رہبر کو کھڑا کر لینا دلیل ہے کہ رہبر ہونا فطرت ہے، رہبر کا ہونا فطرت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کو ووٹوں سے انتخاب کرنا پڑتا ہے، کسی کو اللہ عطا کر کے دیتا ہے۔ میرے سامنے جو آتے جائیں گی تو آپ کی خدمت میں پیش ہوگا کہ بنی اسرائیل میں ایک وقت ایسا آیا، بنی اسرائیل میں ایک وقت ایسا آیا کہ جب ان کی اس پیش و خم اور یہ جو ان کی سستیاں اور یہ جو ان کی کاہلیاں تھیں، آپ کو یاد ہے نا وہ واقعہ قرآن کا کہ ایک شخص مر گیا، اپنوں ہی نے مار کے مخالفین کے گھر میں جا کے پھینک دیا اور ان پہ ایلیگیشن لگا دیا کہ انہوں نے مارا ہے۔ اب انہوں نے آ کے اپنے نبی حضرت موسیٰ کی خدمت میں کہا کہ ہم نے نہیں مارا، یہ تو ہمارے اوپر سازش ہو رہی ہے۔ تو آواز قدرت آئی، ایک گائے ذبح کی جائے، اس کا گوشت اس کے ساتھ مس کرو، یہ زندہ ہو کے بتائے گا میرا قاتل کون ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ بتاؤ، ایک گائے لاؤ، اس کو ذبح کرو، اس کا گوشت لگاؤ۔ تو آگے سے پوچھنے لگے وہ گائے کا رنگ کیسا ہو؟ رنگ بتایا تو پھر بتایا کہ وہ اس کا قد کتنا ہو، وہ کون سے کام کرتی ہو۔ تو جیسے جیسے اللہ کا اطاعت اس کو کہتے ہیں کہ جیسے ہی حکم آئے سر تسلیم خم ہو جائے۔ یہ حجتیں کرنا، یہ دلیلیں قائم کرتے رہنا، یہ انسان کی نافرمانی کی دلیل ہے، سرکشی کی دلیل ہے۔ اور جیسے جیسے ظاہر ہے جب انسان سرکش ہوتا چلا جاتا ہے تو ایک دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے، دھستا چلا جاتا ہے، اور مشکلات انسان اپنے ہی لیے یخادعون اللہ وما یخدعون الا انفسهم، یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں در حالانکہ انہیں پتہ ہی نہیں اللہ کو کیا دھوکہ دو گے، اپنے ہی کو دھوکہ دیے جا رہے ہو، اپنے آپ کو دھوکہ دیے جا رہے ہو۔ تو توجہ چاہتا ہوں جی، بنی اسرائیل میں ایک وقت ایسا آیا کہ جب ان کا کوئی لیڈر، کوئی رہنما نہ رہا، کوئی رہنما نہیں تھا، کوئی لیڈر نہیں تھا۔ اب ہوتا یہ تھا کہ ساتھ میں ایک بہت بڑا علاقہ تھا، وہاں ایک بہت بڑا بادشاہ تھا جس کا نام جالوت تھا۔ اب یہ قرآن میں قصہ موجود ہے جناب، تفاسیر میں ضرور پڑھیے کہ جالوت بادشاہ بہت ظالم تھا۔ وہ کیا کرتا، سال میں ایک مرتبہ آتا، اپنی فوج کو لے کے بنی اسرائیل کے لوگوں کو قتل کرتا، ان کے مال و اسباب کو لوٹ کے، مویشی غلے سب کچھ اٹھا کے لے جاتا اور اپنی قوم کو جا کے کھلاتا۔ اب یہ بنی اسرائیل والے اس سے تنگ آ گئے۔ اب ایک بزرگوار شخصیت، بعض تفاسیر میں ان کو نبی لکھا ہے، بعض نے ان کو ویسے بزرگ، ایک عارف ہستی جن کا نام سموئیل کتابوں میں آیا ہے، سموئیل کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں گزارش کیجئے کہ اب ہم جالوت کی ان ظالمانہ حرکتوں سے بہت تنگ آ چکے ہیں، ہمارا کوئی بادشاہ مقرر کیا جائے، ہمارا کوئی بادشاہ مقرر کیا جائے۔ انہوں نے خدا کی بارگاہ میں عرض کی تو آواز دی کہ اس بنی اسرائیل میں سے، توجہ جی، اس بنی اسرائیل میں سے اللہ نے ایک شخص کو بادشاہ بنا دیا، اس کا نام طالوت ہے، اس کا نام طالوت ہے۔ اب یہ لوگ آئے دوبارہ سموئیل کے پاس کہ آپ نے کیا کیا، یہ اللہ نے کیا کیا، اس کو بادشاہ بنا دیا جو فقیر ہے، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، جس کے پاس افراطی قوت نہیں ہے۔ بھئی ہمارے پاس اتنی زیادہ زمینیں ہیں، ہمارے پاس اتنی افراطی قوت ہے، ہم اتنے بڑے بڑے غنی ہیں، ہمیں بنایا جاتا نا، ان کو کیوں بنا رہے ہو؟ ہمیں چھوڑ کے، ہم اتنے قداور جوان ہیں، ہمیں چھوڑ کے، ہم اتنے پیسے والے غنی ہیں، ہمیں چھوڑ کے ایک نادار کو
موجود ہے. اب وہ جواب جو اللہ نے دیا وہ قرآن میں موجود ہے. آواز دی ہم نے اس کو تمہارا بادشاہ پیسے کی وجہ سے نہیں بنایا, طاقت کی وجہ سے نہیں بنایا, تمہاری قدرت کی وجہ سے نہیں بنایا. کیوں بنایا ہے؟ اس لیے وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ, جس میں یہ دو باتیں ہوگی وہ اللہ کی طرف سے بادشاہ ہوتا ہے, اس کا علم بھی تم سے زیادہ ہے, اس کی طاقت بھی تم سے زیادہ ہے. بنایا گیا تو اس میں دو باتوں کو ملاک اور معیار قرار دیا گیا. ذاتہ بسطتاً فی العلم والجسم, اس کی علمی پاور بھی زیادہ ہو اور اس کی جسمانی قوت بھی زیادہ ہو. اب زمانے والے چاہیں جس کا مرضی انتخاب کرتے رہے, ہم تو وہاں جائیں گے جہاں ہمیں اللہ دے گا, اور اللہ بھی ایسا ایسا آپ کو رہبر و لیڈر دے گا کہ جس کا علم لدنی ہوگا. دنیا والوں سے مسئلہ پوچھا جائے گا, دنیا والے پریشان ہو جائیں گے, جب بھی مسئلہ پھنسے گا آئیں گے علی کی بارگاہ میں, آئیں گے علی کی بارگاہ میں. بھائی دنیا گواہ ہے, جب بھی کہیں کسی مرحلے پر کسی کو بھی علمی مسئلہ درپیش ہوا اور اس کا فیصلہ نہ ہو سکا تو علی کی بارگاہ میں آئے تو دنیا گواہ ہے. تاریخ کے سینے, تفاسیر کے سینے اس بات سے بھرے پڑے ہیں کہ بہت سے مقام آئے جہاں پہ بادشاہوں سے مسئلے حل نہ ہوئے, اور ایک مرتبہ بھی ایسی نہ آئی علی کی بارگاہ میں کوئی علمی مسئلہ آیا ہو, علی نے حل کر کے دنیا کو نہ دے دیا ہو. کوئی ایک مرتبہ بھی ایسا نہ آیا, بلکہ علی نے تو ایسے مسئلے حل کیے کہ جس پہ دنیا حیران رہ گئی. واقعا اگر علی نہ ہوتے تو وہ مسئلے حل نہ ہوتے, اور آپ کو پتا ہے آپ بہت پڑھے لکھے احباب چہرے میرے سامنے ہیں اور وہ واقعات آپ کے سامنے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک قبیلے والے ایک اپنی جوان بچی کو لے کے آئے. وہ جوان بچی کو لائے, ساتھ میں ایک نوجوان تھا, اور بادشاہ کی بارگاہ میں آ کے کہتے ہیں بادشاہ سلامت, یہ ہماری بہن ہے, یہ ہماری ہے, اور یہ نوجوان ہماری بہن کی جائیداد کو ہتھیانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ یہ میری ماں ہے. تو حالانکہ ہم نے اس کی شادی نہیں کی ہے, تو یہ کس طرح سے اس کا بیٹا ہو گیا؟ جب بادشاہ سلامت نے اسے پوچھا ہاں بھائی بتاؤ, اس نے کہا جی یہ میری اماں ہے, یہ مکر رہی ہے اپنے بھائیوں کی وجہ سے, یہ میری ماں ہے, میرا باپ مر گیا ہے, اس جائیداد کا وارث میں ہوں, اور یہ اپنے بھائیوں کو دینا چاہتی ہے, اس کے بھائی اس کو برگلا کے لے گئے ہیں. تو انہوں نے پوچھا ہاں جی, وہ خاتون نے کہا جی میری ابھی شادی نہیں ہوئی. اب توجہ فرمانا, جوان کہہ رہا ہے یہ میری ماں ہے, میرے باپ کی جائیداد ہے, وہ میں اس کا حصے دار ہوں. وہ عورت کہتی ہے, اس کے بھائی کہتے ہیں ابھی تک اس کی شادی ہی نہیں ہوئی ہے. اب بادشاہ کے پاس کون سا چارہ تھا؟ نہ تو قرآن کی آیت سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے, نہ کسی حدیث و سنت سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اب تو حل ہوگا تو کیسے؟ اب بادشاہ نے کہا بھائی گواہ پیش کیے جائیں. ہاں بھائی اس نوجوان تمہاری یہ ماں ہے, تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ اس نے کہا جی میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے. اب ماؤں کے لیے بھی گواہ رکھے جاتے ہیں, ہونے کے لیے کوئی گواہ پیش کیے جا سکتے ہیں. کہا بھائی آپ اس کی ماں نہیں ہو, تمہارے پاس کوئی گواہ ہے کہ تم کماری ہو؟ اس قبیلے والوں نے 40 بندہ پیش کر دیا. یہ 40 گواہ ہیں جنہوں نے گواہی پیش کر دی. جھوٹیاں گواہی آ کے دربار رسالت میں دی جا رہی ہے کہ یہ گواہ پیش ہو گئے کہ یہ خاتون شادی شدہ نہیں ہے, یہ ابھی کنواری ہے. تو کہا خبردار, ایک کنواری عورت پہ اس طرح کا الزام لگانے کی صورت میں, اس جرم میں اس کو کوڑے لگائے جائیں. ایک کنواری, ایک جوان عورت پہ کوئی تہمت لگائے, وہ اس کا بیٹا نہیں ہے, اس کو وہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ کسی کے نکاح میں رہی ہے, تو اس کو کوڑے ہی لگائے جانے چاہیے نا. تو کوڑے کا حکم دے دیا, لگاؤ اس کو کوڑے, مارو اس کو, اس کی طبیعت ٹھیک کرو, شفیا گیا ہے, لگتا ہے اس کا دماغ ہل گیا ہے, اس کی حالت ذرا درست کرو. بتاؤ, ابھی لے کے جا رہے تھے کہ مسجد میں مولا متقیان تشریف لائے. اب اس کو روتے ہوئے دیکھا تو کہا چھوڑ دو. کہا مولا متقیان شکر ہے آپ آ گئے, مجھے تو ابھی میری حالت خیر ہونے والی تھی. کہا ہوا کیا؟ کہا مولا آپ کی عزت کا واسطہ, وہ جو
जाती है। अब मेरे पास गवाह नहीं है, बादशाह ने गवाह मांगे, मेरे पास तो गवाह है नहीं, अब मैं गवाह कहाँ से लाऊं? अपनी माँ होने की गवाहियां कहाँ से पेश करूं कि मैं इसका बेटा हूं? तवज्जो चाहता हूं। अली इब्न अबी तालिब, आओ इसको अब सामने लाए। कहा है बादशाह क्या मैं इसका फैसला करूं? तो अली के अगर आप करें तो इससे बेहतर कौन सी बात है? अली इब्न अबी तालिब ने पूछा हाँ अब मैं हूं, मुझे पहचानो, मुझे अली इब्न अबी तालिब कहते हैं। और फरमाना मेरे भाइयों मेरे पहचान के बात करना। अब बताओ नौजवान क्या मसाला है? कहा जी मौला ये मेरी माँ है, मेरा बाप मर गया है और उस जायदाद का वारिस मैं हूँ, ये भाइयों ने बरगला लिया मेरी माँ को और ये झूठे गवाह भी पेश कर दिया और मेरी सारी जायदाद हथिया ली इन्होंने। तो अब मौला ने उससे पूछा, कहा कि क्या माजरा है? उसने कहा या अली आपकी इज्जत की कसम मैं कवारी हूँ। तवज्जो चाहता हूँ, मैं कवारी हूँ। अली के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। कहा जरा सोच के बोलना। कहा या अली मेरे पास गवाह है। कहा अच्छा तुम्हारे पास गवाह भी मौजूद है उन भाइयों से। कहा तुम्हारी बहन कवारी है ना? कहा जी अगर अली इब्न अबी तालिब इसका निकाह कर दे तो तुम राजी हो ना? मैं अपने पास से हक के महर भी देता हूँ और मैं तुम्हारी बहन का निकाह भी, तवज्जो चाहता हूँ, निकाह भी करता हूँ। जैसे ही अली ने कहा हाँ मौला आप निकाह कर दीजिए। कहा ये नौजवान है, इसकी तरफ से वकील होकर मैं इस औरत का निकाह इस जवान से करता हूँ। फौरन अली के कदमों में गिर के रो के कहती है भला माओं के बच्चों से भी निकाह हुआ? ये आपकी सलामत है अली। के इल्म में भी बात कमाल हो। अब मैं बात करता रहूं सारी रात गुजर जाएगी, लेकिन आपकी अकीदतें जवान हैं। मुझे मालूम है आप सारी रात सुनने के लिए आमादा बैठे, लेकिन दामन वक्त की मोहब्बत मेरे सामने है, मुझे नजर आ रही है। मेरे भाई एक बात मैंने वाकया दूसरा जिस्म का, वो किस बच्चे को याद नहीं है कि अली किस मैदान का फातेह नहीं है? अली किस मैदान का फातेह नहीं है? खुदा की कसम एक मौका ऐसा आया कि अली इब्न अबी तालिब एक मैदान में रसूलुल्लाह की मसलहत है ना, मशीयत परवरदिगार है ना, वो बात करे तब भी अल्लाह की मशीयत है, वो कोई काम करे तब भी अल्लाह की मशीयत है। 39 दिन अलम फेंक के लोग भागते रहे। सामने की बातें हैं ना, बच्चों को भी याद है 39 दिन गुजर गए, अलमों के ढेर लग गए मैदान में, पता नहीं कहां है, पीछे रह गया मेरा अजीम मजमा। अलमों के ढेर लग गए, कोई उठाने वाला भी नहीं है। जो अलम नहीं उठाते वो किसी का लाशा क्या उठाएंगे? नहीं मालूम कहां बैठा हूं मैं। मैदान है, घमसान की जगह है, तीर तलवार किले खामोश है, मरहबो अंतर हारस जैसे जवान मौजूद है। तारीख गवाह इस बात पर कि जब भी कोई जवान लड़ने के लिए गया तो वहां एक पैगाम आया कि मरहब कह रहा है मैं आऊं। 39 दिन गुजर गए, 40वां दिन आने वाला है। पहली रात में नबी ने आज जब आखिरी बंदा अलम फेंक के आया ना, रसूल ने कहा कि लअतियन्ना गदन रायता गदन कर रजुलन करारन गैर फरारन, अल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा।
اسے دوں گا جو مرد ہوگا، قرار ہوگا، فرار نہیں ہوگا۔ یا رسول اللہ اتنا ہی کافی ہے، کہہ دیتے قرار ہوگا، یہ غیر فرار کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو یقیناً اس میں کوئی نکتہ تو ہے نا نبی کے پاس۔ چاہ رہے ہیں کہ کل علم اسے دوں گا جو قرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، مرد ہوگا۔ توجہ چاہتا ہوں تو دوسرا دن آیا، بلاؤ علی کو۔ علی ابن ابی طالب آئے، ظاہری طور پر یقیناً مشیت پروردگار، آنکھوں میں آشوب چشم، نبی نے دعاب معجز نما کو لگایا، علی کی آنکھیں ٹھیک ہوئی، محمد نے اپنے ہاتھوں سے علی کو علم تھمایا، جاؤ میرا لال جاؤ، اور جا کے اس کے لقموز کو فتح کر گیا۔ تنہا علی ابن ابی طالب چلے، توجہ، علی کا لڑکپن ہے، جوانی کا عالم، این جوانی کے عالم میں علی ابن ابی طالب چلے، اور جیسے ہی گئے نا، آگے سے آواز آئی، حسب معمول، مرحب کہہ رہا ہے، میں آؤں تو آواز آئی، آج آپ کو نہیں، زحمت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آج ہم جو آئے۔ ہم آ گئے ہیں نا، بس اتنا کافی ہے۔ تو قبلہ تاریخوں کے مطابق حارث جو کہ مرحب کا چھوٹا بھائی تھا، بہت بڑا جنی تھا، کہا حارث جی جاؤ اس جوان کا سر قلم کر کے لاؤ۔ آیا تو اپنا سر کٹوا کے وہی بیٹھا، علی کی بارگاہ میں آیا تو اپنا سر کٹوا کے۔ اب جب پتا چلا کہ میرے بھائی کو قتل کر دیا ہے، غصے میں اٹھا، جیسے ہی غصے میں اٹھا، اب بات علماء پڑھتے ہیں کہ جیسے ہی ادھر مرحب اپنے بھائی کے مرنے کی خبر سن کے غصے میں اٹھ کے تیار ہو رہا تھا، ادھر علی ابن ابی طالب نے علم پتھر میں گاڑ دیا۔ اچھا، جیسے علم کو پتھر میں گاڑا نا، اب بعض تاریخوں میں موجود ہے یہ روایت کہ پتھر میں گاڑا، تو جیسے ہی مرحب نے اوپر سے دیکھا کہ جوان نے پتھر میں لکڑی کے اس دستے کو، علم کو گاڑ دیا ہے، تو پریشان ہو کے اس نجومی کو بلا کے کہا، بھئی یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ جوان دیکھو، یہ پتھر دیکھو، یہ لکڑی کا دستہ دیکھو، اور سینے پتھر میں دیکھو، علم کو اتار دیا۔ اب اس نے اپنا حساب لگایا، اپنا حساب کتاب لگا کے کہا کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، ہاں یہ ایک خاص ستارہ ہوتا ہے، وہ چلتے چلتے خاص مدار میں ہوتے ہوتے جب اس برج میں آتا ہے نا، پتھر بھی موم ہو جاتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، مرضی ہے خدا کے تابعدار علی ابن ابی طالب کہ جو سو جائے تو مرضی پروردگار کو خرید دیتا ہے۔ اس نے جب نجومی کی حرکت کو دیکھا، علم کو اکھاڑا، پھر لگایا، تو اتنے میں نجومی کا سر چکرایا، کہا کیا ہوا؟ کہا زندگی میں پہلا نوجوان ہے جس نے آسمان کے ستاروں کو گھر بچنے رکھیا۔ جس کا جسم یہ ہو، توجہ چاہتا ہوں، مرحب آیا، اب تاریخوں میں لکھا، 2 نیزے، 2 تلواریں، 2 زرہ پہن کے جلدی سے اپنے بھائی کے انتقام میں نکلا۔ جیسے ہی نکلا تو کہا اب اپنا تعارف کرو، تم کون ہو؟ تو علی ابن ابی طالب نے نہیں کہا مجھے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں، فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرہ، یاد رکھنا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ حیدر حیدر حیدر
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मौला सलाम एक सवाल पढ़िएगा अली इब्न अबी तालिब। जो फरमाइए वज़ातहु मेरे मौजू से जुड़े रहिएगा। वज़ातहु तस्दक़न फिल इल्म वल जिस्म, कि जिसका इल्म सलूनी हो, कि जिसका जिस्म इस कदर क़ुव्वत का मालिक हो। मरहबा आया जो चाहता हूँ जी, बस मैं खत्म करूँ। अली इब्न अबी तालिब ने फरमाया मैं वो हूँ जिसकी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। तो रुका हैदर को पीछे से किसी ने गुमराह किया। ये जरूरी नहीं है कि वही हैदर हो जिससे लड़ने के लिए तुम्हारी माँ ने मना किया था। हजारों हैदर होंगे, हजारों हैदर रहे होंगे, न जाने ये वो है, ये तो छोटा सा बच्चा है। अच्छा तुम हैदर हो तो फिर तवज्जो, अली इब्न अबी तालिब का इरशाद, हर जंग में अली का मामूल, फिर बाद में ना पछताना, वार कर लो। तवज्जो चाहता हूँ, वार कर लो। एक बुजुर्गवार आलम दीन का जुमला मेरा नहीं लेकिन जुमला बड़ा खूबसूरत है। इंडिया के एक बहुत ही अजीम आलम दीन, बहुत ही अजीम खतीब का जुमला है। जब अली इब्न अबी तालिब ने वार को रोका ना, अब अली ने वार करना चाहा, तवज्जो, वार करना चाहा तो देखा जब सिरें दो हैं, जब तीरें दो हैं, जब नेज़े दो हैं, तो अली ने मुस्कुरा के देखा, जब हर चीज दो है मरहब अकेला क्यों रहे। भाई अली की तलवार गूंजी, बिजली की कड़क से कौंधी, सर से लेकर पांव तक उतरी, आधा मरहब इधर आधा इधर। अली की तलवार जब हर चीज ही दो है तो मरहब अकेला क्यों रहे। इसको भी दो ही कर देते हैं। मेरे भाइयों को अजीजों, जिस मकसद के लिए जुमला मैंने पढ़ा वो ये था कि इतने बड़े बड़े बहादुरों को मारने के बाद वो दरवाजा जिसको बेरिवायत इख्तिलाफ 40 या 70 लोग मिलकर बंद किया या खोला करते थे, अली ने एक हाथ से उसको उखाड़ा। अली ने एक हाथ से उसको उखाड़ा और उखाड़ के उसके बाहर खंदक थी, उसके ऊपर पुल बना, खुद खंदक में उतरे, पुल बना दिया। अब आलम इस्लाम का लश्कर पुल से गुजर के किले में दाखिल हो रहा, गुजर के लश्कर किले में दाखिल हो रहा है। एक नौजवान दौड़ते हुए नबी के पास आया, कहा नबी अल्लाह देखिए ना अली कितने बहादुर, इतना बड़ा दरवाजा उखाड़ के पुल बना दिया और हम ऊपर से गुजर गए। नबी ने कहा करीब तो जाके देखो, खुदा की कसम तारीख के ऐन जुमले हैं, रिवायत की लफ्जों का जिम्मेदार हूँ। तो नबी ने फरमाया जाके करीब से देखो। जैसे करीब से जाके झांक के देखा, अली के हाथों पे दरवाजा था, दरवाजे से लश्कर गुजर रहा था, अली के पांव हवा में मुअल्लक थे। अली के पांव हवा में मुअल्लक थे। जैसे ही अली बाहर निकले, इसने पूछा या अली इतनी ताकत आपके हाथों में। खुदा की कसम, वज़ातहु बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, के जिस्म में कितनी ताकत हो कि अल्लाह की तरफ से उसे बादशाह बनाया जाए। या अली आपके हाथों में इतनी ताकत, इतना बड़ा दरवाजा आपने कैसे उखाड़ लिया, कैसे आपने खंदक पे पुल बनाया। तो अली ने आवाज दी, मा कला तो बाबा खैबरा बेकुव्वतन जिस्मानिया बल बेकुव्वतन रहमानिया। अली ने अली की कुव्वत से नहीं, अली और आला की कुव्वत से उखाड़ा। बल्कि जो अलीउल आला, तवज्जो चाहता हूँ, हर मकाम पे अली ने अल्लाह के चेहरे से निकात खुश है। अली ने ये नहीं कहा कि ये मेरी कुव्वत है, ये मेरी बहादुरी है। वहां भी तौहीद का दर्स दे रहे हैं। कितना खूबसूरत जुमला है, जो जंग के मैदान को तौहीद का मदरसा बना दे उसे अली इब्न अबी तालिब।
متصل ہو جائے تاکہ اذہان عالیہ میرے ساتھ رہیں اور آئندہ یہ موضوع اپنی آب و تاب سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے. بزرگان گرامی، کوئی اب فطرت ہے نا، تمام انسانیت جو کام کرے وہ فطرت ہے. ہر رنگ و نسل کا انسان جو کرے وہ فطرت ہے. میں نے عرض کیا اور پوری ذمہ داری سے یہ جملے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ابتدائے آدمیت سے لے کر آج تک جتنی تہذیبیں آئیں، جتنے مذاہب آئے، ہر مذہب میں کسی نہ کسی نجات دہندے کا انتظار ضروری ہے. قبلہ بدھ مت کا مذہب ہے نا، اب بدھ اسلام تو نہیں ہے، آپ آسمانی مذہب تو نہیں ہے. آج بھی اگر کوئی مطالعہ کرے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بدھ مت کے مذہب میں توجہات ایک سوال کیجیے. جو میری جانب ہے تو میں جملہ عرض کروں گا. آج بھی بدھ مت کے مذہب میں ان کے 4 ان کے بڑے اکابرین گزرے ہیں، 5ویں کا آج بھی انتظار ہے. توجہ چاہتا ہوں، 5ویں کا بدھ مذہب آج بھی انتظار کر رہا ہے اور ان کے مذہب میں یہی عقیدہ ہے کہ ہمارا ایک بدھ لیڈر آئے گا جو آ کے دنیا کی ان گندگیوں کو دور کرے گا اور اس دنیا کو عدل و انصاف کا خزینہ بنائے گا. ہندوؤں کے مذہب کو جا کے پڑھیے، ہندوؤں کے مذہب میں یہ ہے کہ ان کے 14 اوتار ہیں. 14 اوتار میں سے 13 گزر چکے ہیں ان کے، ابھی وہ بھی 14ویں اوتار کا انتظار کر رہے ہیں. اور ان کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ 14واں آئے گا اور آ کے دنیا سے ظلم کا خاتمہ کرے گا اور اس دنیا کو گلستان عدل بنا دے گا. عیسائی، حضرت عیسیٰ جب تک دنیا میں تشریف نہ لائے تھے تو مسیح کا انتظار کرتے رہے اور عیسائی مذہب میں حضرت عیسیٰ کا انتظار اسی بنیاد پہ ہوتا رہا کہ ظلم و بربریت کا بازار گرم ہے، ایک مسیح آئے گا دنیا میں ظلم کا خاتمہ کر کے عدل و انصاف کی حکومت کو قائم کرے. اور آج بھی جب کہ حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا ہے وہ اسی انتظار میں ہے. آج بھی عیسائیت اس بات کے انتظار میں ہے کہ کوئی حضرت عیسیٰ ایک وقت ایسا آئے گا کہ 4تھے آسمان سے دوبارہ اتریں گے، دنیا میں ظہور فرمائیں گے اور اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. تو آج کی اس مختصر اگرچہ وقت اپنے تمام کو پہنچ چکا ہے، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں آپ کی خدمت میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر ایک مذہب میں، ہر ایک تہذیب و تمدن میں کسی نہ کسی بنچیے بشریت کا انتظار، یہ انتظار کا ان کی نظر میں بدھ مت ہو یا ان کی نظر میں 14واں اوتار ہو یا حضرت عیسیٰ ہو، ان کی تطبیق پہ ہم نہ جائیں. ان کے عقیدے کو دیکھو، تطبیق کو چھوڑ دو. ان کی اس تطبیق اور مصداق میں اشتباہ ہو سکتا ہے لیکن اتنی بات مسلم ہے، خواہ وہ شیعہ ہو، خواہ وہ سنی ہو، خواہ وہ اہل حدیث ہو، وہ عیسائی ہو، بدھ مت ہو یا یہودی ہو یا ہندو ہو، کوئی مذہب ایسا نہیں ہے کہ جو کسی منجی بشریت کے انتظار میں نہ ہو. ہر ایک کا یہی عقیدہ ہے کہ کوئی آئے گا جو ظلم کا خاتمہ کر کے عدل و انصاف کی حکومت کو دنیا میں قائم کر دے گا. لیڈر کی ضرورت ہے اور ہر ایک کو ضرورت ہے اور ہر ایک مذہب میں لیڈر کا انتظار ہو رہا ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، خداوند عالم ہماری معرفت میں اضافہ کرے. ہمارے وقت میں گنجائش نہیں ہے، کل پھر کہیں سے آپ کی خدمت میں معلومات شروع کی جائیں گی اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کی خدمت میں یہ ٹوٹے ٹوٹے الفاظ ہماری معرفت میں اضافہ کریں اور ہمیں اپنے وقت کے ایمان کے قریب کر سکیں. میں یہ نہیں عرض کرنا چاہتا کہ عقیدہ مہدویت شیعوں کا عقیدہ ہے. حقیقت یہ غلط فہمی ہے کہ مہدی شیعوں کے امام ہیں. نہیں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں تمام شیعہ سنی بھائی اس بات پہ متفق ہیں، تمام شیعہ سنی کتابیں اس بات پہ متفق ہیں، بلکہ غیر اسلامی مذاہب بھی اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ ظلم ختم ہونا چاہیے اور کوئی ایک ذات ایسی ہے کہ جو اس ظلم کا خاتمہ کرے گی. جو کہ اب تک ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے، ظلم کم نہیں ہوا. اور میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ہر ایک انسان ظلم سے نفرت کرتا ہے
ہر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ ظلم نہ ہو، اور ظلم کا اسی کو پتہ ہوتا ہے جس پہ ظلم ہوتا ہے۔ خدا آپ کی بہنوں کے پاس سلامت رکھے، سوائے ہمیں اہل بیت کے کوئی غم نصیب نہ ہو۔ عزیزان محترم، بزرگان گرامی، وہ پنجابی میں ذاکرین ایک جملہ پڑھتے ہیں، وہ جملہ ہے ابھی انہوں نے پنجابی میں پڑھا، وہ جملہ بہت خوبصورت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی جگہ وہی جگہ جلتی ہے جہاں پہ آگ جلتی ہے۔ صاحبی میں کہتے ہیں کہ ہوا جا جلتی ہے جتھا بھاپ بلتی ہے۔ جہاں پہ آگ لگتی ہے درد وہیں ہوتا ہے، جہاں چوٹ لگتی ہے درد کا اسی کو احساس ہوتا ہے۔ جس نے دوسروں کو لٹتے ہوئے دیکھا ہو اسے احساس نہیں کہ لٹنا کسے کہتے ہیں۔ جو اپنے وطن میں بیٹھا ہو اسے کیا پتا بے وطنی کسے کہتے ہیں۔ جس نے پردیس کے دھکے نہیں کھائے اسے پردیس کی صحبتوں کا پتہ نہیں ہے۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے حب الوطن من الایمان، کہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اور یہ اکثر آپ لاکرین علماء واعظین سے سنتے رہتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے نا، تو جب بھی کوئی مکہ سے آتا تھا نا تو گلیوں کے بارے میں بھی پوچھا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے قریب ایک گلی میں ایک بیری تھی، حضور پوچھا کرتے تھے کیا وہ بیری کا درخت موجود ہے؟ یہ دنیا کو سمجھایا جا رہا ہے کہ حب الوطن من الایمان، کہ وطن کی محبت کا تقاضا کیا ہے۔ میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کوئی دوسرے ملک میں مر جائے اس کی وصیت یہ ہوتی ہے کہ جیتے جی میں وطن مجھے نصیب نہ ہوا، مر جاؤں تو میری قبر کو وہ مٹی نصیب ہو جو میرے آباء و اجداد کی مٹی ہے۔ عزیزان محترم، ہر کوئی آج مؤذن آذان دیتے ہیں نا، آذان کے بعد دعا پڑھتے ہیں کہ کیا وجعلنی عند قبر نبی کا مستقرا وقرارا، اے پروردگارا کاش میری یہ قسمت ہو کہ مجھے نبی کی قبر کے پاس دفن ہونا نصیب ہو جائے۔ دنیا والوں کسی خطے میں بھی ہو تمہارا دل کرتا ہے میری قبر محمد کے پہلو میں ہو، محمد کے نواسے کا دل نہیں کرتا میں محمد کے پاس رہوں۔ اور جس کا حسین جیسا نواسا ہو، جس کا محمد جیسا نانا ہو، خدا کی قسم جدائی پڑ رہی ہے، یہ جدائی مارے دے رہی ہے حسین ابن علی کو، یہ جدائی مارے دے رہی ہے حسین ابن علی کو۔ یہی وجہ ہے کہ روتے ہوئے بار بار تاریخ میں لکھا ہے، 4 سے 5 مرتبہ کا یہ ودا لکھا ہے کہ مولا حسین 4 سے 5 مرتبہ مختلف اوقات میں جانے سے پہلے دوڑ دوڑ کے نانا کی قبر پہ آتے تھے، آکے نانا کی قبر کو سینے سے لگاتے تھے، رو رو کے قبر پہ کہتے تھے نانا تیرا حسین اپنی مرضی سے نہیں جا رہا ہے، نانا مجھے معلوم ہے علم نبوت سے ہر کوئی آئے گا، تیرا حسین لوٹ کے نہیں آئے گا، نانا تیرا دین بچانے کے لیے میری مجبوری بن گئی ہے، میں اکیلا نہیں جا رہا، تیری نواسیاں میرے ساتھ جا رہی ہے، نانا تیری زینب بھی ساتھ جا رہی ہے، تیری ام کلثوم بھی ساتھ جا رہی ہے، اجرکم اللہ جو آج رات پرسہ دینے کے لیے آیا ہے، خدا کی قسم بی بی زہرا میری آقا زادی تمہارے پرسے کے انتظار میں ہے، کون آتا ہے میرے لال کا پرسہ دینے؟ اپنی اپنی آوازوں صداؤں کو آزاد کرنا، جتنے آنسو بہا سکو کنجوسی نہ کرنا، بخل نہ کرنا، یہ آنسو حسین کے زخموں کا مرہم ہے۔ میرے عزیزوں ایک مرتبہ نانا کی قبر پہ آئے، نانا کی قبر پہ بیٹھے، تاریخوں نے لکھا، رو رو کے سفر کا حال بتا رہے، نانا تیرا حسین جاتا ہے، نانا اب حسین لوٹ کے نہ آئے گا، نانا میں اپنی سکینہ کو بھی ساتھ لے کے جا رہا ہوں، نانا تمہارے دین کو بچانے کا بندوبست کر کے جا رہا ہوں، نانا مجھ پہ راضی رہنا۔ یقیناً قبر سے آواز آئی ہوگی، اے میرے حسین کہاں مجھے اچھا لگتا ہے کہ تیرے جیسا مجاور میری قبر سے دور ہو جائے میرا لال، لیکن اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرنا ہے نا، اے میرے لال جاؤ کربلا تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ خدا کی قسم اٹھے نانا کی قبر سے، وہاں آئے جنت البقیع میں جہاں بھیا کا میزار تھا، مولا حسن مجتبیٰ حسن امیر کی قبر پہ آ کے بیٹھے، کہا یہی ہوتا ہے امیری اور غریبی کا فرق، تو نانا کے پہلو میں دفن ہے، مجھے نہ جانے کربلا کا کون سا بیابان میسر آئے گا، نہ جانے
پہ آیا، جب بھائی کی قبر پہ آیا، اس انداز اور وقار سے چل کے آیا، لگتا تھا کوئی عظمت کا پہاڑ چل کے آ رہا ہے، کوئی عزت و وقار کا مینار چل کے آ رہا ہے. لیکن خدا کی قسم جیسے ہی ماں کی قبر کی طرف آئے، اس طرح حسین نے اپنے آپ کو گرایا جس طرح 6 مہینے کا بچہ ماتم کا معیار. آج رات ماتم گراتے ہیں، یہ محرم ماتم کے لیے آتا ہے. آج پیارے نہ کرنا زہرا تمہارا غصہ. اجرکم اللہ. خدا کی قسم علماء نے لکھا ہے کہ جب بھائی کے لاشے پہ آیا، بھائی کی قبر پہ آیا، تو ایسے آیا جس طرح عظمت کا پہاڑ چل کے آ رہا ہے. لیکن جیسے ہی ماں کی قبر نظر آئی، ایسے منہ کے بل گرا حسین جیسے 6 مہینے کا بچہ اپنی ماں کے دامن سے لپٹ جاتا ہے. ماں کی قبر پہ اپنے آپ کو سلا لیا جیسے ماں کے سینے پہ سویا ہو. حسین رو رو کے کہتے السلام علیک یا ام، اے میری اماں غریب کا آخری سلام. اے اماں تیرا حسین مدینہ کو چھوڑ کے جا رہا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جی بھر کے رونا میرے بھائیوں میرے عزیزوں. یہ ماتم کی راتیں ہیں. کوئی اپنے آپ کوئی امیر بن کے نہ بیٹھنا، کوئی امیر بن کے نہ بیٹھے. کہیں تمہارے پہلو میں امام صاحب الزمان موجود ہو. میں نے کل بھی روایت سنائی ہے نا کہ جتنا بھی رو لو، امام چاہتے ہیں ایسے رو جیسے بوڑھی ماں جوان بچے کے لاشے میں. اگر حسین کو رونا ہے تو ایسے رو. اگر امام زمان کو راضی کرنا، میرے لیے نہ رونا، میری مجلس کے لیے نہ رونا، وقت کے امام کو پرسا دیکھیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. سنو گے جملہ اس سے بڑی مصیبت کا جملہ جو ماتم کرنے کے لیے جوان تشریف فرما ہے، ان کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. حسین منہ کے بل ماں کی قبر پہ، سینہ مادر پہ گویا کہ حسین لیٹے، رو رو کے کہہ رہے اماں غریب کا آخری سلام کرو. اماں تیرا حسین تجھے چھوڑ کے جا رہا ہے. اے اماں پھر تیرا حسین لوٹ کے نہ آئے گا. اے اماں تیری زینب و کلثوم کو ساتھ لے کے جا رہا ہوں. سنو گے جملہ جیسے ہی حسین نے کہا نا السلام علیک یا ام، اے میری مادر گرامی میرا آخری سلام. اب میری آقا ذاتی زہرا کی قبر ہلی، قبر سے آواز آئی وعلیک السلام یا غریب الام، وعلیک السلام یا عطشان الام. اور جو بات بھی تشریف فرما ہو، میری آقا ذاتی نے 3 جواب دیے. جی بھر کے رو لو، جی بھر کے رو لو. خدا کی قسم یہ رات ہے، نہ تم نے روتے مر جانا ہے، نہ میں نے پڑھتے مر جانا ہے. اب مر تو ہو گیا ہوتا حسین جو ماں کی قبر سے الوداع ہو کے جا رہا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. تمہاری بہنوں کے پردے سلامت رہے. میرے بھائیوں میرے عزیزوں سننا، اگر بہت رونا چاہتے ہو، ماتم کرنا چاہتے ہو، میرا جملہ سن کے رونا. رونا وہی ہوتا ہے جو احساس کا رونا ہو. رونا وہی ہوتا ہے جو عقیدت کا رونا ہو، جو سمجھ کے رونا ہو. رات میں بستر پہ بھی جا کے رونا ہے تو میری آقا ذاتی تاریخ مقتل میں لکھا ہے کہ جیسے ہی حسین نے ایک مرتبہ کہا نا غریب کا سلام ہو، مسافر کا سلام ہو، اس وقت میری آقا ذاتی نے ذرا غور سے سننا، حوصلے سے سننا، 3 جواب دیے میری آقا ذاتی نے. تاریخ میں لکھا 3 جواب میری آقا ذاتی نے دیے. خدا کی قسم میں 3 جواب سناؤں گا، ماتمیوں کے سینے پھٹ جائیں گے. اتنا عظیم جملہ ہے، اتنا مسائل کا جملہ ہے. میری آقا ذاتی نے کہا وعلیک السلام یا غریب الام. اور ماں کے غریب اور مسافر بیٹے میرا بھی سلام.